رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حضور صبر کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام پڑھیں۔ درود و سلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب لیاقت علی سیالوی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ رات کافی بیت چکی ہے، تقریباً 12 سے ٹائم آئے ہوتا ہے، 12:15 بجے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال الله تبارك وتعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام ثالث إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله
صلو علیہ وآلہ۔ کمریاں بھی بڑے ذوق میں ڈالے ہوئے سر توب میں، پڑھتی تھی بڑے ہی ذوق میں صلو علیہ وآلہ۔ اور چڑیوں کے سن کے چہچہے، چڑیوں کے سن کے چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے؟ چڑیوں کے سن کے چہچہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے؟ اس پہ لازم ہے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جتنے آپ احباب موجود ہیں، ہم نے ویسے ہمارا طریقہ نہیں، ہم کبھی کسی کو کہتے نہیں ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، اور حضور کی اپنی زبان سے ہی آپ کو حضور کا ایک ارشاد سناتا جاؤں درود پاک کے حوالے سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میرے وصال کے بعد میرے امتی مجھ پر درود پڑھیں گے، میرے اوپر درود و سلام نچھاور کریں گے۔ ان کے دو گروہ ہوں گے، دو گروہ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو چلتے پھرتے بے دھیانی میں مجھ پر درود پڑھیں گے، ان کا درود بھی مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ فرشتے ان کا درود اٹھا کر تشریف میں رکھ کر میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں ابن فلاں نے آپ کا درود بھیجا ہے۔ صرف آپ کا نام لیں گے، کہیں گے زید بن بکر بن علی، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، فلاں ابن فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا، اس نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کو قبول فرما لوں گا، اس کے لیے شفاعت کی گواہ کروں گا۔ لیکن اے صحابہ، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو میری محبت میں پیوست ہو جائیں گے، جو میرے عشق میں دچ بس جائیں گے، جو میرے گنبد خضرا کی طرف رو کر کے میری جالیوں کا تصور کریں گے، میرے مدینے کا تصور کر کے، میری زلفیں عنبرین کا تصور کر کے، میرے وضحا کے مکھیے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر میری ذات پر درود پڑھیں گے۔ اے صحابہ سنو، ان کا درود فرشتے لے کے نہیں آئیں گے، میں خود جا کے چھوڑ دیا کروں گا۔ تو اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور خود تشریف لے آئیں تو ذرا محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس طرح قاری صاحب بھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم تو کسی کے مہمان ہیں، کسی کے مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ کے محلے میں اور ہزاروں لوگ ہوں گے، گاؤں میں اور ہزاروں سینکڑوں لوگ ہوں گے، وہ نہیں آئے، ان کو حضور نے بلایا ہی نہیں ہے، حضور نے ان کو بلایا ہی نہیں ہے۔ اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج سے چند سو سال پہلے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی راجن پور کے کسی ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے اور وہ بھی اپنے محبوب کو بلاتے ہیں۔ ذرا ان کی کافی سنیے، وہ فرماتے ہیں ڈھولا بے ہکوار لنگا تو ساڈی جاتے، ڈھولا بے ہکوار لنگا تو ساڈی جاتے، میں داڑیاں کرے سا سکہ لہا دے۔ اب آپ کو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ ڈھولا کہتے ہیں محبوب، واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زندگی گزر گئی آپ کی یاد کرتے کرتے، کبھی ہماری بستی میں بھی آ جائیں، ہمارے بھی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے، تو وہ سکہ کہتے ہیں خدمت کرنے کو۔ کیا کہتے ہیں؟ خدمت نہیں کرتے ہم لوگ، سکہ کہتے ہیں خدمتاں کرنا۔ سکہ لہاتے ریجاں لا کے، کہ یا رسول اللہ تھوڑی خدمتاں کراں گا ریجاں لا کے۔ پنجابی بھی نہ سناواں گے، راج آ گیا پنجابی بھی سناواں گا۔ ریجا لا کے تاری خدمت کرے ساں، وہ کہتے ہیں ڈولا کو ایک بار لنگا تو ساڈی جاتے، داریاں کرے ساں سکہ لہا، سکہ
لہاتے، پھر وہ کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کروں گا، پھل پان مصری الچیاں مگیساں، پھل پان مصری الچیاں مگیساں، اترے گلاباں کی مل مل دویساں۔ اس طرح آپ ہار ڈال رہے تھے نا، پھل پان مصری سے مراد یہ ہار نہیں ہے، مطلب کہ آپ کسی مزار پر جاتے ہیں وہ مکھانے لے کے آتے ہیں تو اس کو پھول پان مصری کہتے ہیں سائیکی میں۔ پھول پان مصری ساڈی جاتے داریاں کریساں سکہ لہاتے، سکہ لہاتے، پھر وہ کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کروں گا، پھول پان مصری الچیاں مگیساں، پھول پان مصری الچیاں مگیساں، اترے گلاباں کی مل مل دویساں۔ اس طرح آپ ہار ڈال رہے تھے نا، پھول پان مصری سے مراد یہ ہار نہیں ہے، مطلب کہ آپ کسی مزار پر جاتے ہیں وہ مکھانے لے کے آتے ہیں تو اس کو پھول پان مصری کہتے ہیں سائیکی میں۔ پھول پان مصری الچیاں مگیساں، اترے گلاباں کی مل مل دویساں۔ یہاں کا تسی آؤ گے نا پھر کی ہوئے گا، کنگی کریساں، کنگی کریساں، مہندی لویساں، کول رہیساں دھولا بناتے، کول رہیساں دھولا بناتے۔ آقا آنا آپ کا کام ہے، دھولا بنانا میرا کام ہے۔ پھر کہتے ہیں شملے کی سوٹیاں تے جے پور کے چیرے، سوٹی یہ پکڑنے والی چھڑی نہیں ہوتی، یا سنا تھی آؤ گے نا تو تمہیں میں سوٹی بھی تحفہ دیا، چیرا کہتے ہیں پگڑی نو، چیرا کہتے ہیں پگڑی نو۔ شملے کی سوٹیاں تے جے پور کے چیرے، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے۔ آقا انجتے غریبا، انجتے غریبا، دل کا امیر ہے، جو چیز دیسا دیسا رضا، جو چیز دیسا دیسا رضا۔ آگے کہتے ہیں کہ جب حضور آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، زوری جے ویسو تے ونجن نہ دیسا، زوری جے ویسو تے ونجن نہ دیسا، گل وچ پا کے پلڑا تے منتاں کریسا، زوری جے ویسو تے ونجن نہ دیسا، گل پا کے پلڑا تے منتاں کریسا، آپے چلے سو کدے نہ اٹھے سا، اس تے ٹائم کٹ کر دے آپے چلے سو کدے نہ اٹھے سا، رج رج کے ویکھا سکہ لہا، رج رج کے ویکھا سکہ لہا کے۔ آخر پہ اپنی پوری التجا کا ثمر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ایہا دوائے، ایہا ایہا دوائے بن گن، یا رسول اللہ فرید دی ایہو دوائے فرید دی من گن، ایہو دوائے فرید دی من گن، جند جان کٹ گن لٹ مال بن گن، ایہا دوائے فرید دی من گن۔ یہ پوری انتظار پیچھے کرتی محبوب پرانے کی دعوت دے دی، آخر پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایہو دوائے فرید دی من گن، جند جان کٹ گن لٹ مال بن گن۔ مویا دیا خبراں آپ ہی چل گئے، یا رسول اللہ مر گئے ہیں ہو گئے ہیں، مویا دیا خبراں آپ ہی چل گئے، میں دل ٹھار لے سا مٹھا ہی ادا۔ آقا آپ کی اس ادا پر میں اپنا دل ٹھار لوں گا۔ وہی کہتے ہیں بس دیہا سے تے وس دینا سے، بس دیہا سے تے وس دینا سے، تیری جھوک دیا سے بس، تیری جھوک دیا سے پاسے، سن دیہا سے اٹھیاں گالی، سونا یار سنیندہ، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم و مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ سید سجاد حیدر صاحب، محترم و مکرم جناب برادر عزیز علامہ شاہد لطیف صاحب، حمد تو خدا، حمد تو مصطفیٰ کو آتی ہے، حمد تو مصطفیٰ کو آتی ہے، اور نعت تو صرف خدا کو آتی ہے، نعت تو صرف خدا کو آتی ہے۔ تو وہی خدائے لم یزل ہے جو اپنے محبوب کی نعتوں کو پڑھتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ محبوب کو کس طرح پکارا کرو۔ محبوب کی نعت بھی ہوگی لیکن
हुजूर की मोहब्बत की बात आपको कुछ करनी है। गर कबूल उफ्तत ज़हे इज़्ज़ो शर्फ, अगर ये कबूल हो जाए तो हो सकता है इसी सदक़े से हमारी बख्शिश हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है और राय के साथ तहसीन है वो नौजवान जिन्होंने इस मजलिस का एहतमाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैंने आपके सामने कुरान करीम फुरकान मजीद की 3 आयात तिलावत की। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, आज का मेरा मौजू मैं आपको बता देता हूँ। अपने महबूब की बात करता है तो निस्बत अपनी तरफ करता है कि मैं कहता हूँ महबूब ये कर ले, मैं कहता हूँ महबूब ने ये किया, मैं कहता हूँ महबूब ने ये किया। लेकिन जब अपनी बात की बात आती है, अपनी बात कहने की बात आती है तो निस्बत मुस्तफा की तरफ कर देता है, निस्बत मुस्तफा की तरफ कर देता है। फरमाया महबूब देश तो तुझे मैं रहा हूँ, लेकिन निस्बत मैं अपनी तरफ कर रहा हूँ। जाना तूने है, पैगाम तूने देना है, दीन तूने फैलाना है, अदियान बातला पर दीन को गालिब तूने करना है, लेकिन क्योंकि तुझे मैं दे रहा हूँ लिहाजा मैं अपना जिक्र पहले कर रहा हूँ, अपना जिक्र पहले कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पर हर समय रसूल बिल खुदा भी कहा जा सकता था, इससे भी मकसद पूरा हो जाता। लेकिन अब होकर अपने महबूब का तज़किरा करने के लिए अपनी निस्बत को जिक्र करता है। आगे आइए, रब कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर आज तक लोगों ने इस सूरत को सूरत इखलास पढ़ा, सूरत तौहीद पढ़ा, लेकिन कभी इसके मुताबिक को नहीं समझा कि सूरत तौहीद का मतलब क्या है, इस तो सूरत तौहीद का उन्वान क्या है, इस सूरत तौहीद की इब्तिदा क्या है, इस सूरत तौहीद का अंजाम कहाँ तक पहुँचता है। दोस्तों, इस सूरत तौहीद की इब्तिदा मुस्तफा है, इस सूरत तौहीद की इब्तिदा रसालत है। अल्लाह फरमाता है महबूब इन लोगों को बता दे, अगर मुझे मानना चाहते हैं तो तुझे मानना पड़ेगा। बल तू कह दे, महबूब तू कहेगा तो मैं रब बन जाऊंगा, तू कहेगा तो मैं रब बन जाऊंगा। तौहीद तौहीद कहते रहो, अल्लाह अल्लाह कहते रहो, जिक्र करते रहो, जब तक मुस्तफा को नहीं मानोगे रब नहीं मानता, रब नहीं मानता। अगर रब को मनवाना चाहते हो, रब तक पहुंचना चाहते हो, बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई नफर मतलब जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अगर मुस्तफा के दर पर नहीं आओगे तो खुदा का दर भी नहीं मिलता, खुदा का दर भी नहीं मिलता। सूरह तौहीद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब मैं खुद भी कह सकता था हुवल्लाह, वो अल्लाह एक है। सारे लोग मुझे मान लेते, हर तकिए के नीचे सुबह लिखा हुआ उसका, हम पर्दे पर्चे पर लिखा होगा हुवल्लाहु अहद, बंदे में रब एक हूँ, मुझे मान ले। अगर मान लेगा तो बच जाएगा, नहीं मानेगा तो नहीं बचेगा। ये ना फरमाया, रब कहता है तुम्हें क्या जरूरत है तुम मुझसे बात कर सको, तुम कौन सी बात की मूली हो कि मुझसे बात कर सको, वहां तक पहुंच सको। अगर वहां तक पहुंचना है तो मुस्तफा के घर से होके आओ, मुस्तफा की बारगाह से होके आओ, मुस्तफा के ताल्लुक के साथ लिपट कर आओगे तो मैं मिल जाऊंगा। अगर वहां नहीं आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब अपनी मीठी मीठी जुबान से खुद कहते, दो बिछड़े बिछड़े बोल जरा बोल सोने। शायर कहता दो बिछड़े बिछड़े बोल जरा बोल सोनिया, सोनिया तेरा कलाम बड़ी देर हो, सोनिया तेरा कलाम बड़ी देर हो गई। तो मुस्तफा का कलाम सुनने के लिए रब भी मुश्ताक है, रब भी मुश्ताक है कि महबूब अपनी मीठी मीठी जुबान से जब तक तू नहीं कहेगा मेरी तौहीद का डंका नहीं बजेगा, तौहीद का डंका नहीं बजेगा। तो जब तक मुस्तफा की रसालत को नहीं मानोगे खुदा की तौहीद किसी काम नहीं आएगी, खुदा की तौहीद किसी ने काम नहीं आएगी। क्या समझ आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असले ईमान है, असले ईमान है। आइए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ।
جس طرح ہمارا یہ جسم ہے 5 فٹ کا 6 فٹ کا جسم ہے، اس کے اوپر گوشت بنا ہوا ہے، گوشت لگا ہوا ہے، اس کے اندر ہڈیاں ہیں، لیکن یہ جسم ہے، یہ جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک روح ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس پتلے کے اندر اپنی روح کو پھونکا، اپنی روح کو پھونکا۔ جب تک وہ روح رہے گی انسان رہے گا، انسان رہے گا۔ اب یہ بابا جی تشریف فرما ہے، سب لوگ ان کو بابا جی کہتے ہیں، سب لوگ ان کو بابا جی کہتے ہیں، ان کے جسم کو بابا جی کوئی نہیں کہتا، ان کے جسم کو بابا جی کوئی نہیں کہتا، ان کے چہرے کو، ان کے جسم کو، ان کے بازوؤں کو، ان کے ہاتھوں کو، پاؤں کو کوئی بابا جی نہیں کہتا۔ بابا جی کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب تک روح تھی بابا جی تھے، جب تک روح تھی بابا جی تھے، بابا جی ہے، یہ روح ہے، یہ جسم ہے۔ اس طرح دوستو ایمان کا بھی ایک جسم ہے، ایمان کا بھی ایک جسم ہے، اور اس کی بھی ایک روح ہے، اس کی بھی ایک روح ہے۔ جب انسان کا جسم کا بنا ہوتا ہے، اس کو خوراک ملتی رہتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا باپ بیمار ہو جائے، کسی کا باپ بیمار ہو جائے تو بیٹا کہتا ہے میرے مربے بک جائیں، میری کار بک جائے، میرا مکان بک جائے، میرا سب کچھ بک جائے، میرا چگل بک جائے، میرا چگل میرے یاد آ گیا شعر، عقل آنکھ بھی رکھنی ہے نظر نہیں دی، عقل کہتی ہے کہ حضور کی دیکھنا ہے کر کے، عقل آنکھ بھی رکھنی ہے نظر نہیں دی، عشق کہتا ہے دیکھنا چاہیے، عشق کہتا دیکھنا چاہیے، عقل کہندی چگے نو سام کے رکھ، چگے نو سام کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے۔ عشق آخدا چگے نو کی کرنا، عشق آخدا چگے نو کی کرنا، اور دوستا چگا بال کے سکھنا چاہیے، چگا بال کے یاد عشق ہو جائے تو چگے بھی بالنے پڑتے ہیں، چگے بھی بالنے پڑتے ہیں۔ اس کا سب کچھ، اس کی کیا مطمع نظر ہوتی ہے کہ میرا سب کچھ بک جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، میرا باپ بچ جائے، میرا باپ بچ جائے۔ اس کو پاکستان کے ہسپتال والے جواب دیتے ہیں، وہ لندن چلا جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، ہر جگہ پر جاتا ہے تو میرا باپ بچ جائے، میرا باپ بچ جائے، اس سے بڑی کرنا ہے، لیکن اس کی زندگی وفا نہیں رکھتی، اس کی روح کو پس منظری سے پرواز کر جاتی ہے، نکل جاتی ہے۔ اب وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے۔ دوستو چند لمحات پہلے وہ انسان تھا، وہ انسان تھا، اب کوئی شخص اس کو انسان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کہتے ہیں یہ مردہ ہے، یہ میت ہے۔ چند لمحات پہلے کسی کا وہ دادا تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا چچا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا ماموں تھا۔ اب چند لمحات بعد جب روح نکل گئی، جسم ویسا کا ویسا ہے، آنکھیں بھی وہی ہے، چہرہ بھی وہی ہے، کان بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، پاؤں بھی وہی ہے، جسم کا سارا کا سارا وہی بنا ہوا ہے۔ اب کوئی اس کو چچا کہتا نہیں ہے، کوئی اس کو باپ نہیں کہتا، کوئی اس کو بھائی نہیں کہتا، کہتا یہ مردہ ہو گیا ہے، جلدی کرو۔ سب لوگ پہلے سارا خزانہ لٹانے کے لیے تیار تھے، سب کچھ قربان ہو جائے، یہ بیٹھے، اب یہ آواز آ رہی ہے جلدی کرو، اس کو غسل دے دو، اس کو کفن دے دو، قبرستان میں دفن کر دو، بدبو آنی شروع ہو جائے گی۔ اب اس کا نام ہی بدل گیا ہے، نظام بدل گیا ہے۔ دوستو اسی طرح ہمارے اسلام کا، ہمارے ایمان کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ نماز پڑھنا ایمان کا جسم ہے، روزہ رکھنا ایمان کا جسم ہے، حج کرنا ایمان کا جسم ہے، صدقہ دینا ایمان کا جسم ہے، زکات دینا ایمان کا جسم ہے، خیرات کرنا ایمان کا جسم ہے، اور محمد مصطفیٰ کی بات پر اس جسم کی روح ہے، روح ہے۔ اس جسم کی روح ہے، خدا کی عزت کی قسم، قیامت کا دن ہوگا، یہ حدیث بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے لوگ باہر لے کے جائیں گے، نمازوں کے دیر ہوں گے، صدقات کے دیر ہوں گے، زکات کے دیر ہوں گے، وہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، وہ خوش کا مال لے کر رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ مولا فرمائے گا کیا لے کے آئے علامہ صاحب، مولوی صاحب کیا لے کے آئے؟ کہے گا مولا یہ حج لے کے آیا، یہ زکات لے کے آیا،
یہ خیرات کا دیر ہے، یہ نمازوں کا دیر ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا یہ سارے دیر موجود ہیں، یہ جسم موجود ہے، ان میں روح بھی ہے یہ نہیں ہے؟ وہ کہے گا مولا مجھے علم نہ تھا روح کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے ان اعمال کی روح میرے محمد کا یہ شراب کا دیر ہے، یہ نمازوں کا دیر ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا یہ سارے دیر موجود ہیں، یہ جسم موجود ہے، ان میں روح بھی ہے یہ نہیں ہے؟ وہ کہے گا مولا مجھے علم نہ تھا روح کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے ان اعمال کی روح میرے محمد کا محبت تھی، میرے محمد کی محبت تھی، محبت تھی، عشق تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ کہے گا یہ تو نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو بھی اٹھاؤ، اس کی آواز کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، مجھے ایسے کچھ آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین یہاں کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں آدمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ابھی شاہ صاحب آپ درخت کی مثال میں رہے تھے کہ اصل درخت کی جڑ ہوتی ہے، اصل درخت کی جڑ ہوتی ہے، اگر جڑ مضبوط ہے تو درخت بھی مضبوط ہے، جڑ ہے تو درخت بھی ہے، جڑ نہیں ہے تو درخت نہیں ہے، جڑ نہیں ہے تو درخت نہیں ہے۔ اگر آپ بہت بڑا درخت ہو اس کی جڑ کاٹ دیں وہ 2-4-10 دن میں سوکھ جائے گا، سوکھ جائے گا۔ اسی طرح ایمان کا جڑ کتنا بھی بڑا کر لے، اگر اس کی جڑ اس کے مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ سوکھ جائے گا۔ اگر اس کو ہرا بھرا رکھنا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کا گلے میں ڈال لو، آقا کی محبت اپنے دلوں میں رچا بسا لو، کیونکہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، آقا آقا کی محبت ہوگی تو سب کچھ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب بات تیری ہوگی کلام میرا ہوگا، بات تیری ہوگی کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی بولنا میرا ہوگا۔ سونے اللہ فرماتا ہے وما علینا وما رمینا اذ رمیت ولکن اللہ رمی، عمل محبوب کر رہا ہے۔ خدا کہتا ہے محبوب کو کہتے ہیں تو نے نہیں ماری تھی بلکہ میں نے ماری تھی۔ پھر فرمایا جد اللہ ہے فوق ایدیہم، محبوب تیرے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی ہے، وہ تیرے ہاتھ پر نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ پھر فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اے لوگوں یہ محمد پر بولتا نہیں ہے، یہ بولتا ہے تو میں بولتا ہوں، بولتا ہے تو میں بولتا ہوں۔ سونے آکھیا رب آکھیا کہ ہو جی یعنی کہ یار پوچھیا کہ محبوبہ کسے نے بنایا جائے؟ رب آکھیا میرے سونے محبوبہ دس کہو جہا تینوں بنا بنائے۔ رب آکھیا سونے محبوبہ دس کہو جہا تینوں بنا بنائے، سارے نبی بنائے دے نال مرضی، تینوں پچھ پچھ سونے سجا بنائے، سارے نبی بنائے دے نال مرضی، تینوں پچھ پچھ سونے سجا بنائے۔ سونے آکھیا یہو جہا بنا بنا، سونے آکھیا یہو جہا بنا میرا، میری جان جہانا دی جان ہوئے، میری جان جہانا دی جان ہوئے، پاوے تو بولے پاوے میں بولنا، پاوے میں بولنا پاوے تو بولے، ساری دونوں کی ہکو زبان ہوئے۔ فرمایا ہمارا کی فرمایا ہمارا شرطی ہمیں فرمایا شاید نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے کہ جب بھی بولتا ہے خدا بولتا ہے مصطفیٰ نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے خدا بولتا ہے مصطفیٰ نہیں بولتا۔ فرمایا محبوب چہرہ تیرا ہوگا قرآن میرا ہوگا۔ فرمایا والضحیٰ، فرمایا محبوب تیری زلفیں بکھر جائے گی، واللیل اذا سجا میں کہوں گا محبوب اختیار تیرا آئے گا، انہا بینک الکوثر میں کہوں گا محبوب سینہ تیرا ہوگا، سینہ تیرا ہوگا، علم نشرح لک صدرک میں کہوں گا محبوب ذکر تیرا ہوگا، ورفعنا لک ذکرک میں کہوں گا محبوب چلنا تیرا ہوگا، چلنا تیرا ہوگا، لا اقسم بہذا البلد میں کہوں گا محبوب شہر میں تو چلنا ہوگا تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، حمایت اسلام۔ محبوب نبوت تیری ہوگی، باتیں میں لیتا پھروں، نبوت تیری ہوگی۔ اٹھائیے قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
महबूब याद कीजिए उस वक्त को जब मैं नबियों से वादा ले रहा था, नबियों से वादा ले रहा था। क्या हुआ? अल्लामा ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस आयत के हवाले से अल्लामा ज़ुरक़ानी फरमाते हैं, अल्लामा नबहानी फरमाते हैं, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, वो लिखते हैं कि जब रब ने ये फरमाया, जलसा खास में नबियों की रूहों को इकट्ठा किया, फरमाया ए नबियों मैं तुम्हें नबूवत अता करूंगा, तुम्हें नबूवत अता करूंगा, तुम्हें नबी बना दूंगा। जब ये बात अभी हो रही थी, क्या हुआ? एक आसमान के ऊपर, आसमान मलाकूत के अंदर, जबरूत के अंदर, आलमे हाहूत के अंदर, आलमे लाहूत के अंदर, आलमे अरवाह के अंदर, आलमे नूरानियत के अंदर लामकान में रब वादा ले रहा है। क्या हुआ? और रूह के ऊपर एक बादल छा जाता है, नूर की चमक आती है। वो कहती है कि फिर नबियों ने कहा, नबियों की रूहों ने सवाल किया, बोला वादा के बाद की बात है, ये बता नूर किसका, ये बता ये नूर किसका है, ये साया फिक्र कौन हो गया है? अल्लाह ने फरमाया ए नबियों जिस मोहम्मद ने तुमसे वादा ले रहा हूँ ये भी मुस्तफा है, उसी मुस्तफा का नूर है। मुस्तफा खुद फरमाते हैं मन कान नबियन आदम बैन माए वतीन, उस वक्त भी नबी था, अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान थी। फिर हुजूर ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील से पूछा जिब्रील बता जो मेरी उम्र बता सकता है, तेरी कितनी उम्र है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र का अंदाजा नहीं है, अपनी उम्र का अंदाजा नहीं है, अंदाजा कैसे बता सकता हूँ? आका ने फरमाया कुछ ना कुछ तो अंदाजा होगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह जब मैं पैदा हुआ तो चौथे आसमान पर एक सितारा तलू होता था, वो 70,000 साल के बाद 70,000 साल के बाद निकलता है और मैं उसको 72,000 दफा देख चुका हूँ, उसको 72,000 दफा देख चुका हूँ। तो जिब्रील की उम्र का अंदाजा कौन लगा सकता है? आका मुस्कुराए, जिब्रील की बात सुन के मुस्कुराए, फरमाया जिब्रील अगर वो सितारा अब चमके तो तू उसको पहचान लेगा, उन्हें जान लेगा, उन लब लेगा किसी सितारा, उन्हें पहचान लेगा। जिब्रील ने क्या कोशिश करा, कोशिश करूंगा, कोशिश करने की करूंगा, कोशिश में पहचाना क्या? तो आकर मुस्कुरा के साथ फरमाया जिब्रील उस सितारे को पहचान, अल्लाह की इज्जत की कसम वो सितारा मैं मोहम्मद था, मोहम्मद था, वो सितारा मोहम्मद था, वो सितारा मोहम्मद था। एकदम जिब्रील से यूं कहने लगे शाहे आए, आपको हुजूर की खूबसूरती भी बता दीजिए ना जिब्रील की जुबान से। कहा एक दिन जिब्रील से यूं कहने लगे शाहे उमम, जिब्रील आया। देखिए आज हम हुजूर के रोजे पर जाने के लिए तरसते फिरते हैं, और कुछ लोग बदबख्त वो भी होते हैं जो मना करते हैं, जो मना करते हैं। उठाइए तारीख उठाइए, जिब्रील का मामूल पढ़िए। जिब्रील किसी नबी के पास 4 दफा आया, किसी के पास 10 दफा आया, किसी के पास 11 दफा आया, किसी के पास 400 मरतबा आया, किसी के पास 40 मरतबा आया। और नबी की उम्र जुदा जुदा है, किसी के पास सिर्फ 4 मरतबा आया। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई, आमिना के दुलारे की बारी आई, ये मदनी ताजदार की बारी आई, साकिए कौसर की बारी आई, शाफिए महशर की बारी आई, और दुआ के मुखरे वाले की बारी आई, बस बैन के मुखरे वाले की बारी आई, माँ सागर मसले और बाप आवाज की आंखों वाले की बारी आई, जब जदुल्ला के हाथ वाले की बारी आई। तो क्या हुआ? जिब्रील 24,000 मरतबा हुजूर की बात कर रहा, हुजूर 24,000 मरतबा हुजूर की बात, जिब्रील हुजूर की बारगाह में 24,000 मरतबा आया। मालूम होता है जिब्रील सवाली बनके मदीने में फिरता रहता था, सवाली बनके मदीने में फिरता रहता था। बस के हाथ से देना से तेरी जोग में याद से जिब्रील भी हर वक्त मुस्तफा की जोग के गिर्द चक्कर लगाता था, क्योंकि उसको पता था अगर ये जोग ना हुई तो कुछ ना होगा, अगर ये जोग है तो रहती है, कायनात है तो ना कलवा कलक तरफ। अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब अगर तुझे मैं पैदा ना करता, अपनी हस्ती की ज़ाहिर ना करता, कुछ भी पैदा ना करता, ये क्या हुआ? ये सब कुछ पैदा क्या हुआ? ये भी मोहब्बत से पैदा हुआ, मोहब्बत से पैदा हुआ, उल्फत से पैदा हुआ, इश्क से पैदा हुआ। इश्क क्या होता है? इश्क खुदा से मोहब्बत क्या होती है? रब कहता है कुल तो कंचन मखफियन, लोगों में हुआ खजाना था, मुझे कोई न जानता था, मुझे कोई न पहचानता था। किसको पता मैंने खुदा है? ना मुझे पता था,
کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں اے خدا میں تجھے خدا نہیں مانتا، میں خدا تجھے خدا نہیں مانتا، فقط اس لیے خدا مانتا ہوں انت رب محمد انت رب محمد کہ تو میرے مصطفیٰ کا رب ہے، اس لیے تجھے رب مان لیا، اس لیے رب مان لیا ہے۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت، ترجمہ کرو کسی محدث کو لو، کسی مفسر کو لو، کسی مفتی کو لو، کسی فقیہ کو لو، کسی تحقیق کو لو، کسی بلاغت والے کو لو، کسی بھی آگے ترجمہ کرا لے احببت کا معنی کسی سے کروا لے، اس کا معنی یہ ہوگا مجھے محبت ہو گئی، مجھے محبت ہو گئی۔ رب کہتا ہے کنت کنزا مخفیا، لوگوں میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت مجھے محبت ہو گئی، مجھے فقط عرفا کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اپنے مصطفیٰ کو پیدا کر دیا، میں نے محمد کو پیدا کر دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو پڑھ کے، کہتے ہیں جب اللہ رب العزت نے محبوب کو پیدا کیا تو کیا ہوا؟ اپنے نور سے ایک مٹھی نور کی بری، اپنے نور سے ایک مٹھی نور کی بری، اور فرمایا کونو حبیبی، کونو حبیبی، اے نور میرا مصطفیٰ بن جا، میرا محمد بن جا، میرا محمد بن جا۔ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ رب نے یہاں پر محمد نام رکھا ہے حضور کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی ہے کہ وہ ایسا بندہ، ایسی شخصیت جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، تعریف کی جائے۔ تو قرآن اٹھائیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تحقیق تمام تعریفیں رب کے لیے، تمام تعریفیں رب کے لیے۔ پھر جھگڑا پیدا ہو گیا نا، یہاں پر جھگڑا پیدا ہو گیا، ادھر کہتا ہے کہ تمام تعریفیں محمد کے لیے ہیں، میرے مصطفیٰ کے لیے ہے، جہاں کہتا ہے سب تعریفیں میرے لیے، سب تعریفیں میرے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سب کے لیے ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ اب جھگڑا پیدا ہو گیا، جھگڑے کو رب نے خود ہی حل کر دیا، خود ہی حل کر دیا۔ فرمایا اے لوگوں تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، تمہیں واضح نہیں ہوا، میں تو پھر محمد کی تعریف کروں گا۔ محمد محمد کریں گے گزر گئی، محمد محمد کریں گے گزر گئی، احد بولو احمد گلیندے گزر گئی۔ وہ تو خود رب ہو کر محمد محمد کرتا ہے، رب ہو کر مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا ہے، رب ہو کر احمد احمد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے لوگوں اب اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ یہ فقط میری نہیں ہوگی، میرے مصطفیٰ کی محبت میں ہوگی۔ روزہ رکھو گے میرا نہیں ہوگا، میرے مصطفیٰ کی محبت میں ہوگا۔ زکات دو گے میرا نہیں ہوگا، بلکہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں ہوگی۔ حج کرو گے، میں نے تو حج نہیں کیا، میرے مصطفیٰ نے کہا اس کی محبت میں حج کرو، حج بھی قبول کر لوں گا۔ اب اگر تم میرے مصطفیٰ کی زلفوں کا ذکر کرو گے وہ بھی میرا ذکر ہو جائے گا، اگر تم میرے مصطفیٰ کے مطلب کی بات کرو گے وہ بھی میرا ذکر ہو جائے گا، تم اس کے چلنے کی بات کرو ذکر میرا بن جائے گا، اس کے بیٹھنے کی بات کرو ذکر میرا بن جائے گا، اس کے چلنے کی بات کرو ذکر میرا بن جائے گا، اس کے کھانے کی بات کرو ذکر میرا بن جائے گا، اس کے اٹھنے کی بات کرو ذکر میرا بن جائے گا۔ خود فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، لوگوں جب بھی میرا ذکر کیا کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو، اس وقت تک تمہارا ذکر قبول نہیں ہوگا جب تک میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ نہیں ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر کرو میرے مصطفیٰ کا ذکر ساتھ کرو۔ پھر فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ ذکر تو بندو لا تذکر حتی اذکر، لا تذکر حتی اذکر، اے لوگوں اس وقت تک میرا ذکر نہ کیا کرو جب تک محمد کا ذکر نہ کیا کرو۔ کیا ہوا؟ رب خود اپنے مصطفیٰ کو ساتھ رکھتا، خود اپنے ساتھ۔ نسبت مصطفیٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نسبت مصطفیٰ کیا ہے؟ یہی نسبت عشق بننا، یہی نسبت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں، قصے، آئیے میں آپ کو قرآن سے اس کے ساتھ بتاتا ہوں۔ کچھ کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ کدھر لکھا ہوا؟ یہ کہاں سے آیا؟ کس حدیث میں آیا؟ کس قرآن میں آیا؟ آئیے اٹھائیے قرآن، کبھی قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کو پڑھ بھی لیا کرو، قرآن بات افلا یتدبرون، تم مجھ میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، تم مجھ میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے بہت سے پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے پڑھنے والے ہدایت۔ ذرا منہاج القرآن کیا ہے کہ لگا
منہاج القرآن کا یہ نہ سمجھیں کہ منہاج القرآن کا معنی صرف تحریک ہی ہے، بلکہ منہاج کا معنی ہوتا ہے راستہ، نہج کا معنی ہوتا ہے راستہ، منہاج القرآن کا معنی ہے قرآن کا راستہ، قرآن کا راستہ۔ ذرا منہاج القرآن کی اہمیت لگا اپنے آنکھوں پر، ان آنکھوں سے تعصب کی پٹیاں اتار اور پھر قرآن کی طرف رکھ کر تجھے مصطفیٰ کی محبت نظر نہ آئے تو مجھے گولی مار دینا، مجھے قتل کر دینا اگر مصطفیٰ کی محبت کا ذکر نظر نہ آئے، اگر مصطفیٰ کی عصمت کا ذکر نظر نہ آئے، آقا کی محبت اس میں ایمان نظر نہ آئے تو پھر سب کچھ چھوڑ دینا، سب کچھ چھوڑ دینا۔ آئیے اٹھائیے قرآن، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اشد حبا للہ۔ اللہ سے محبت اس طرح کرو جیسے عشق کیا جاتا ہے، جس طرح محبت کی جاتی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرو۔ اور رب کہتا ہے مصطفیٰ سے محبت رب سے محبت ہے، مصطفیٰ سے محبت رب سے محبت ہے۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر تم میرے مصطفیٰ کی اطاعت میں آ جاؤ گے، رب کی اطاعت تمہیں مل جائے گی، رب کی محبت تمہیں مل جائے گی۔ پھر فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے، رب تم سے محبت کرے، شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو۔ محبت مصطفیٰ شرط ہے رب کی محبت کی، رب کی محبت کی۔ اگر رب کی محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا دامن تھام لو، مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر رب خود بخود تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ۔ آپ نے مجھے علمی طرف چھیڑ دیا ہے، آج محبت کی پتہ نہیں باتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ۔ رب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں لائیے وہ قرآن لاؤ، قرآن میں سے نازل کیا ہو، بلاؤ قرآن۔ خدا تو پھر محبت رسول سکھاتا ہے، مصطفیٰ پھر محبت الہی سکھاتے ہیں۔ کبھی مصطفیٰ کی انگوٹھی دیکھی آپ؟ آقا کی انگوٹھی دیکھی؟ مہر نبوت کبھی دیکھی؟ تمام زبانوں کا یہ قاعدہ ہے کہ دائیں سے بائیں طرف لکھائی ہوتی ہے، جب بائیں سے دائیں طرف، عربی دائیں سے بائیں طرف، اردو لکھے تو دائیں سے بائیں طرف، فارسی لکھے تو دائیں سے بائیں طرف، ٹھیک ہے، انگلش لکھے تو بائیں سے دائیں طرف، چائنی لکھے تو بائیں سے دائیں طرف، جاپانی لکھے تو بائیں سے دائیں طرف۔ یہ تمام زبانیں، دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ تمام لکھائیاں دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں ہوتی ہیں، لیکن قربان جائے مصطفیٰ تیری لکھائی پر، قربان جائے مصطفیٰ تیری کتابت پر۔ آقا نے لکھوایا اوپر سے نیچے کو لکھوایا، اوپر سے نیچے کو لکھوایا اللہ رسول محمد، اللہ رسول محمد۔ اوپر سے لے لے تو اللہ پہلے، نیچے سے لے لے تو محمد پہلے، نیچے سے لے لے تو محمد پہلے۔ یہ کون سی لکھائی تھی؟ یہ کون سی لکھائی تھی؟ آقا نے ہمیں اس زبان میں لکھوا کر یہ سمجھا دیا، اے لوگوں اگر رب کو پانا ہے تو مجھے رسول مان لو، رسول مانو گے تو محمد مان لو۔ اگر میرے گھر پر آ جاؤ گے تو رب مل جائے گا، رب مل جائے گا۔ رب کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے محمد کے گھر کے سنگ بن جاؤ، محمد کی بارگاہ کے سنگ بن جاؤ، سگے مصطفیٰ بن جاؤ گے، پھر رسالت پر پہنچ جاؤ گے، رابطہ ہو جائے گا۔ جب رب سے رابطہ ہو جائے گا رب تمہیں مل جائے گا، رب تمہیں ادھر دیکھیں، رب تمہیں مل جائے گا۔ اس سے حضور نے کیا بتا دیا؟ حضور نے بھی یہ بتا دیا کہ لوگوں رب کی محبت چاہتے ہو تو میری محبت کا پتہ گلے میں نہ دو۔ حضور کی محبت کیا ہوئی؟ اصل ایمان۔ انجیر کھایا کبھی؟ اس کو تین کہتے ہیں، اس کو عربی میں تین کہتے ہیں۔ محبوب نے انجیر کھایا، زیتون کا تیل کھایا، اللہ نے فرمایا والتین والزیتون۔ محبوب مجھے تین اور زیتون کی قسم ہے جو تم کھاتا ہے، تو کھاتا ہے۔ پھر فرمایا محبوب تو چلتا ہے شہر مکہ میں، شہر مکہ میں چلتا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، تفسیر اس کی کافی لمبی ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ محبوب میری عادت نہیں ہے کہ میں قسمیں اٹھاؤں، قسمیں اٹھاؤں۔ بات اتنی ہے
کہ میں شہر مکہ کی قسم ضرور کھاؤں گا، ضرور کھاؤں گا، ضرور کھاؤں گا، اگر نہ لگے ہوتے تو میں کبھی قسم نہ ہوں۔ اس لیے کھاتا ہوں کہ تو اس میں چلتا ہے، تو اس میں چلتا ہے۔ کبھی آقا دو جہاں چادر لے کر اوڑھ کر لیٹے، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر کی چادر لے کر اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ، اپنی قوم کو ڈرا، تو کیسے سو گیا ہے؟ تیری امت تو بڑی گنہگار ہے، تو سو گیا۔ کبھی فرمایا یاسین، کبھی خانہ کعبہ کی چار دیواری میں چادر لے کر اوڑھ کر لیٹے، فرمایا طٰہٰ، محبوب ذرا کنڈل تو اٹھا، ذرا کنڈل تو اٹھا، تو کیسے سو گیا ہے؟ کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں فرماتا ہے والضحیٰ، کہیں فرماتا ہے واللیل اذا سجا، کہیں حضور کی گراہ کی قسم کھاتا ہے، کہیں فرماتا ہے محبوب سارے نبیوں کو اپنی مرضی سے بھیجا، فرمایا آدم تجھے جنت چھوڑ کر زمین پر جانا ہوگا، اللہ مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، فرمایا نور تجھے میری خاطر اپنے بیٹے کو چھوڑنا ہوگا، اس کو غرق ہونے دینا ہوگا، فرمایا محبوب جو تیری رضا وہ میری رضا، فرمایا شیش تجھے میری خاطر فتح فاتح لینا ہوگا، اللہ کی مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، فرمایا یونس تجھے میری خاطر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہوگا، فرمایا اللہ کی مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، فرمایا ابراہیم تجھے میری خاطر چیخا میں کودنا ہوگا، اللہ کی مولا جو تیری رضا، اس کی رضا پر رضا کرتے رہے، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی، والضحیٰ کے اٹھنے والے کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، تاجدار مدینہ کی باری آئی، تاجدار مصطفیٰ کی باری آئی، محبوب مصطفیٰ کی باری آئی، محبوب محبوبہ کی باری آئی، وہ محبوب مسلم کی باری آئی، پھر کیا ہوا؟ پھر محبوب نے رب نے کہا محبوب سب نے بھی میری مرضی چاہتے رہے، اب تجھے میری مرضی کی ضرورت نہیں ہے، بولو سوفا یوتی کے رب کو فترتا، محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور نبی خدا کی رضا چاہتا رہا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، کیونکہ خدا کو پتا ہے اگر محبوب راضی ہو گیا تو ساری کائنات راضی ہو جائے گی، اگر محبوب راضی نہ ہوا تو پھر ساری کائنات راضی نہ ہوگی، کیونکہ محبوب کو راضی کرنا مقصود تھا، یہ کائنات بھی محبوب کے لیے سجائی گئی۔ میں وہ عرض کر رہا تھا آپ کو کہ جب حضور کا نور چھا گیا، اللہ نے فرمایا نبیوں تم کو نبوت دوں گا، تمہیں نبوت دوں گا، کوئی ایک محلے کا نبی ہوگا، کوئی ایک علاقے کا نبی ہوگا، وہ فقط اپنے خاندان کا نبی ہوگا، کوئی ایک لمحے کے لیے نبی بن کے آئے گا، کوئی ایک قریے کے لیے نبی بن کے آئے گا، کوئی حوام کا نبی ہوگا، کوئی پانی کا نبی ہوگا، کوئی فضاؤں کا نبی ہوگا، کوئی زمین کا نبی ہوگا، کوئی صوبے کا، کوئی سلطنت کا نبی ہوگا، لیکن نبی جو تمہاری نبوتیں چل رہی ہوگی، تمہاری نبوتیں چل رہی ہوگی، تم کو کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پھر ایسے میں اگر یہ میرا محمد آ جائے، سنبا جاءکم رسول، پھر یہ میرا مصطفیٰ آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، نبیوں تمہیں اپنی نبوتیں چھوڑنی ہوگی، اپنے کلمے چھوڑنے ہوں گے، اپنی امتیں چھوڑنی ہوگی، پھر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہوگا، پھر یہ میرا مصطفیٰ آ جائے گا، تم آسمان نبوت پر ستارے بن کے چمک رہے ہوگے، تم ستارے بن جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ تم چمک چکو گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کہ میرا مصطفیٰ باحجاب نبوت پر بن کر آئے گا، چمک جائے گا آسمان نبوت پر، پھر میرا مصطفیٰ چمکے گا، ستارے روح ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی، وہاں وہاں تک محمد کی محمدی ہوگی، محمد کی مصطفیٰ ہوگی۔ یہ تھا مٹا دیتا ہے پھر لکھتا ہے، مٹا دیتا ہے پھر لکھتا ہے، مٹا دیتا ہے، صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، نہ اس کو کھانے کی پرواہ ہے، نہ دودھ کی پرواہ ہے، نہ پینے کی پرواہ ہے۔ ہماری طرح کا کوئی پاگل ہوگا، عقل مند، عقل سے سوچنے والا، عقل سے سوچنے والا وہ گیا، اس نے کہا مجنون کیا کر رہے ہو؟ صبح سے پاگل ہو گئے ہو، لکھ رہے ہو۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، پاگل تو تم ہے، تمہیں پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں،
تمہیں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے کہ نام محمد کی ایسی مشق کی جائے، ایسی مشق کی جائے کہ جب بھی اٹھو محمد محمد پکارو، جب بھی سو محمد محمد پکارو، مرو محمد محمد پکارو، جب کیا نہ کہ محمد محمد پکارو، تاکہ ہمارا بھی عشق کسی طرف لگ جائے۔ دل دا بیڑا صاف کری تو، دل دا بیڑا صاف کری تو، نالے پھیری عشق دا مانجا، عشق دا مانجا لے گئے باتی دل سے پھیرے ہو، دل دا بیڑا صاف کری تو، نالے پھیری عشق دا مانجا، ہی کوئی پاسا میرا ہیرے یا تھوڑے یا تو دنیا کو بسا لو یا مصطفیٰ کو بسا لو، دنیا کو بسا لو یا میرا تو آپ کو تلقین یہ ہے کہ مصطفیٰ کو بسا لو، سب کچھ نہیں جائے گا۔ مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں دنیا کے امام، دنیا کے امام ہوتے ہیں، کیونکہ عشق بیکار نہیں، درد بیکار نہیں، درد بیکار ہے، درد بیکار نہیں، درد بیکار یہ نکھرتے ہیں تو، جب یہ نکھرتے ہیں تو پھر بہاروں کے سلام آتے ہیں، جب عشق نکھر جاتا ہے تو پھر بہاریں بھی سلام بھیجتی ہیں، بہاریں بھی سلام بھیجتی ہیں، پھر عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ آؤ عشق والوں کی بات سن لو، بس آخری باتیں کر رہا ہوں، عشق والوں کی پرچیاں آ رہی ہیں پیچھے سے، عشق والوں کی بات سنو، بخاری اٹھاؤ، عشق والوں کی بات سنو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ، میرا تو پروگرام بڑا لمبا چل رہا تھا لیکن ٹائم نہیں ہے، لمبا ہی کام لو گے، اٹھاؤ بخاری، تمہیں عشق مصطفیٰ مل جائے گا۔ میں نے کہا تھا تم میرا عقیدہ اپنا لو، میں نے کہتا کسی سنی کا اپنا لو، کسی دیوبندی کا اپنا لو، کسی وہابی کا اپنا لو، کسی شیعہ کا اپنا لو، کسی بریلوی کا، چکرانوی کا، کسی کا اپنا لو، نہیں کہتا تم صحابہ کا عقیدہ اپنا، بس یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ اپنے دلوں میں عشق رسول صحابہ کی نظر میں پالو، عشق رسول کا عقیدہ صحابہ کی نظر میں بن کے پالو۔ اگر صحابہ کا عقیدہ اپنا لو تو زندگیاں بن جائیں گی، زندگیاں بن جائیں گی۔ اس کتاب میں لکھا ہے، اس قرآن کی آیت میں لکھا ہے، اس حدیث میں لکھا ہے کہ اگر مصطفیٰ پھوکے اس کو اپنے ہاتھ اوپر دے کے چہروں پر بڑا کرو۔ نہ قرآن میں تھا، نہ مصطفیٰ کی حدیث میں تھا، یہ کتاب عشق میں لکھا تھا، یہ صحابہ کی کتاب عشق میں لکھا تھا۔ کہاں لکھا ہے کہ مصطفیٰ حجامت بنوائے تم دائرہ بنا کے حضور کے گرد گھوما کرو؟ اٹھاؤ قرآن، والذین معہ والذین معہ، کیا معنی ہے اس کا؟ سارے پڑھتے ہیں، کیا معنی ہے کہ حضور کی چوک کے گرد چکر لگاؤ؟ اگر مصطفیٰ کی چوک کے گرد چکر لگانا گیا تو بات بن جائے گی، اگر نہیں لگاؤ تو مردود ہو جاؤ، دفعہ دور ہو جاؤ گے۔ مصطفیٰ حجامت بنواتے، حجام بال کاٹتا، وہ چولیاں لے کر حضور کے گرد دیوانوں کو پھرتے، دیوانوں کو نہ پھرتے۔ کیا مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ بات سنوا کے رکھا کرو؟ نہ، یہ ان کی کتابیں عشق میں لکھا تھا، ان کی کتابیں عشق میں لکھا تھا۔ میرا ماہی میرا ڈول ماری مجھے بھی چاٹ نہ چلی جائے، میرا ڈول مجھے بھی چاٹ نہ چلی جائے۔ میاں محمد بخش صاحب فرماتے نے، کہتے نے سپنے دے وچ جیا حضور کا سپنا دیکھنے والے اکھا بند کے حضور کی محبت سو جائے ہو سکتا ہے حضور آ جائے۔ سپنے دے وچ جیا ماہی، وہ ماہی سونا ماہی، وہ سپنے دے وچ
اور داری ماری ہوئے رکھنا روزہ کتنے چھڑاتا جنہوں نے محبوب دیکھ لی ہوتے ہیں ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ نہیں بولتے، وہ نہیں بولتے۔ ابو العباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ جس لمحے میں صحابہ کا اوجل ہوتا ہے میری زندگی میں دن رات جس لمحے میری آنکھوں سے آقا کا جلوہ ظاہر ہو جائے، پیچھے ہٹتا ہے، میں آقا کا جلوہ نہ کر رہا ہوں، میں اس وقت وہ لمحے اپنے آپ کو مسلمان کی خبر آج کل کی باتیں ہیں، آج کل کی باتیں ہیں۔ بلا نچایا عشق میں، آج میں سکھایا عشق میں، آج میں سکھایا عشق میں، چھری ہیج نکایا عشق میں، پتھر چلائے عشق میں، دور میں چلایا عشق میں، کنجا میں چلایا عشق میں، دیر میں چلایا عشق میں، دیر میں چلانا ہے عشق جو پیدا ہو جائے سب کچھ قربان ہو، سب کچھ قربان ہو جاتا ہے۔ دوستوں آقا کی نسبت کی تعلق کی اور محبت کی باتیں تھیں، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ پھر آپ بتائیں گے کہ عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا کچھ کراتا ہے، عشق کیا کچھ کرواتا ہے۔ عشق جو ہے نا، عشق کیا کرتا ہے، نہ اراد اقتدار نہ سمجھو آخری یہ نہ اراد نہ عشق نہیں دیکھنا کہ یار ایسا چل رہا ہے، نہ اراد اقتدار نہ مراد اقتدار، جتنے چاہے چکاندار آسان، جتنے چاہے چکاندار آسان کا ساتھ ہے، نہ اقابہ کے دانٹا بنا، نہ اقابہ کے ناکر بنا دے خدا۔ دوستو یہ جو عشق کی چاشنی ہے، نسبت رسول کی چاشنی ہے، یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نے جو ہمارے سینوں میں لگائی ہے، وہ چاہتا ہے وہ گلی گلی نگر نگر ملک ملک کہا جاتا ہے اس لیے کہ عشق عام ہو جائے، محبت رسول عام ہو جائے، جوانوں کے دلوں میں عشق رسول کی چاشنی پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ وہ خواجہ غلام فرید کی زبان میں بولتا ہے، جتنا میں فرید جان جتنا میں فرید جان ہوتا خوش بختا ہوتا خوش بختا سچی تھی جو چودار گرا، سچی تھی جو چودار گرا، ہند سندھ پنجاب سے مار گرا، اس لیے اس کے سرکار ایک